अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले वीडियो से हमने देखा कि हमने खिदमत का काम मतलब वहाँ कैसे शुरू करने। अब हम आते हैं देखिए, जो हर किस्म के बाज़ार में हर किस्म के लोग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ है, किसी की छोटी दुकान है, किसी के मीडियम टाइप का सेटअप है, स्मॉल मीडियम सेटअप जो होते हैं, किसी का हाई सेटअप है। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर जो है ना, आपने एक मीडियोकर के तौर पे काम करना है। कभी आप बड़े उसका मुकाबला तो वहाँ पे आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इंटरनल सपोर्ट्स वहाँ पे बड़े बिजनेसमैन को इतनी है कि हमारा वो सोचना बेकार है कि ये हम भी कोई आराम को लगा लेंगे और ये लगा लेंगे और वो लगा लेंगे। ये काम करना और सोचना मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी है। तो आपने ऐसा काम करना है कि जिसमें सब्सटेंशियल ग्रोथ हो। सब्सटेंशियल ग्रोथ में देखें, जो भी मार्केट है उसमें फ़ॉरेन डेंजर्स को लोग फ़ौरन सूंघ लेते। कोई ऐसा काम हमने इस तरीके से ना हम इसके से पहुँच सकते, क्योंकि ये वहाँ गवर्नमेंट बेसिस पे इतना बड़ा काम पाकिस्तानों ने नहीं किया। तो ये सोचना कि जी हम इतनी बड़ी मेले लगा लेंगे कि सऊदी अरब को लोग ये थ्रेट हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। बहरहाल, हम अल्लाह का नाम लेके सोचते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रियल पैमाने पे हम वहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि सऊदी अरब एक पेट्रोकेमिकल बेस्ड कंट्री है और वहाँ पे जितनी भी उसकी मईशत है वो एक केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स और एलाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर डील करती है। अच्छा, जो हम फॉरेनर लोग हैं वो तो हम वहाँ पे पेट्रोल का कोई काम नहीं कर सकते, एक्सकेवेशन का या सेल का या इसका या गैसेस में, इंडस्ट्रियल गैसेस से मुराद ये है कि सुई गैस वगैरह टाइप की चीज़ वो हम नहीं कर सकते। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन उसकी जो एलाइड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे प्लास्टिक्स को ले लें, मोनोमर्स जो प्लास्टिक्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, हम उसमें डील कर सकते हैं। अच्छा, पहले हम पहुँचेंगे कि हमने इंडस्ट्रियल स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ से जो भी पाकिस्तान से लोग जाएं इंडस्ट्री के तौर पर सोच के, तो मेरा मशवरा ये है कोई एक दो ग्रुप मिल के जाएँ, तभी वहाँ पे आप सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे समझिए जो हमारे 80 रुपये होते हैं, 76 रुपये होते हैं, वहाँ जाके 1 रियाल बनता है और वहाँ लाखों रियाल चाहिए होते हैं इन चीज़ों को काम करने के लिए। गवर्नमेंट ने मुझे एक ज़मीन दे दी थी 12,000 गज़ की, उसको बनाने में मतलब आदमी थक जाता है। उसको इतना 70% कवर करें, फिर उसके अंदर एसफॉल्ट करें, फिर उसके अंदर सेफ्टी की चीज़ें करें। सेफ्टी का बहुत बड़ा सेटअप होता है, वो हम नहीं सोच सकते। कोई 2-3 फायर एक्सटिंग्विशर से पाकिस्तान की तरह नहीं है सिस्टम वहाँ पर। वहाँ पे हर चीज़ की प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स है कि जी 50 उसमें गैस वाले हों सिलेंडर, 50 कार्बन डाइऑक्साइड वाले सिलेंडर हो, 50 फोम वाले स्टैंडर्ड्स हों, उसके बाद स्मोक डिटेक्टर्स हों, हर 5-10 मीटर बाद छत के ऊपर लगे हों, उसके बाद वाटर स्प्रिंकलर्स हों, फिर स्मोक डिटेक्टर, फिर फायर डिटेक्टर। मतलब इसके लवाजमात इतने हैं कि आप कहेंगे ये क्या अजाब हो गया ये। तो बेहतर यही है कि हम सब चीज़ के बारे में मशवरा करें। कोई ये नहीं है कि आज गए हैं तो अगले जुमेरात को हमने फैक्ट्री स्टार्ट कर देनी है, ऐसी कोई कहानी नहीं है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में बहुत सब्र तहम्मुल से काम होता है। और आप ये ना सोचें कि जी वो मुझे देर कर रहे हैं, वहाँ की रूटीन ही ऐसी है। अच्छा, आपने काम ये करना है कि सबसे पहले तो आपने इंडस्ट्रियल लाइसेंस ले लेना है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस भी आपको मशवरा दूंगा उस चीज़ का लें जिसका आपको तजुर्बा है। सबसे अहम बात, किसी की सुनी सुनाई बात तो मेरा ये अच्छे कि जी भट्ट साहब बड़ा माल बना रहे हैं, जी मैं भी कल शाम को ये काम शुरू कर दूं, और ये मलक साहब ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं भी शाम को ये शुरू कर दूं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है हम लोगों की कि हम चाहते हैं कि हम वही काम शुरू कर दें कि जो दूसरा आदमी जिसमें कामयाब है। देखिए, हर आदमी के अंदर एक खसूसियत होती है और हर आदमी के अंदर हर खसूसियत नहीं होती। तो बेहतर ये है कि हम उस काम में जाएं कि जिसका हमको तजुर्बा हो, या हम 1-2 जनरेशन से उस काम को समझते हों, या जिसमें आपने 20-25 साल लगाए हुए हों। तो हम इंडस्ट्रियल लाइसेंस के, मैं आप एक मिसाल लेके चलते हैं। हम लोग जी लेते हैं प्लास्टिक से लेते हैं, चलें हम मिसाल। हम वहाँ पहुँचे जी, हमने एक एक्स कंपनी बना ली, हमने वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल लाइसेंस ले लिया। उसके अंदर हमने लिखा है जी हमने प्लास्टिक लेंगे हम मार्केट से स्क्रैप, हम उसको प्रोसेसिंग भी करेंगे, हम उसका दाना भी बनाएंगे, हम उसके बर्तन भी बनाएंगे, हम उसके इंडस्ट्रियल आइटम भी बनाएंगे, हम उसके रोड सेफ्टी की चीज़ें भी बनाएंगे। जो जो प्लास्टिक के आपके जहन में चीज़ आ सकती है वो आपने तमाम चीज़ें अपने लाइसेंस में हेड्स में लिखवा देनी है। एक मेन हेड होता है प्लास्टिक 9011, मैं मिसाल अक्सर देता हूँ,
اس کے اندر سب ہیڈز ہوتے ہیں. جتنے سب ہیڈز آپ کو سمجھ میں آتے ہیں 15-20، کوئی پریشانی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 15-20 سب ہیڈز اس میں لکھوا دیں تاکہ کل کلا کو دقت نہ ہو کہ جی وہ کوئی آئے چیک کرنے جی یہ روڈ سیفٹی کی چیزیں کیوں بنا رہے ہیں. آپ نے کہنا ہے بھائی یہ ہمارے لائسنس میں لکھا ہوا ہے اور ہم یہ تیار کر رہے ہیں اور یہ ہمارا لائسنس نمبر ہے. وہ آپ کو وہاں پہ ایک ماؤنٹ کرنا پڑے گا اپنی فیکٹری میں 2-3 جگہوں پہ، آفیسز وغیرہ میں. اس کے بعد ایک جگہ کا اچھا ایک بات میں شاید بھول نہ جاؤں. دیکھیں جو بھی آپ نے مطلب فیکٹری لگانی ہے ڈیورنگ دی کنسٹرکشن ایٹ دا ٹائم آف اریکشن یو آر ایلیجیبل ٹو گیٹ دا لون فرام دا گورنمنٹ. سمجھے آپ میری بات؟ جب تک آپ کوئی چیز لگا رہے ہوں گے تو گورنمنٹ آپ کو لون دے گی. رننگ فائنینس بہت مشکل سے ملتا ہے سعودی عرب میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہو تو گیا کاروبار اب آپ چلائیے. تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جیسے فرض کیجیے آپ نے انڈسٹریل لائسنس لے لیا، آپ نے وہاں پہ زمین کے لیے اپلائی کر دینا ہے موڈون میں کہ جی مجھے لائسنس چاہیے ایکس کمپنی کو پلاسٹک پروسیسنگ اینڈ مینوفیکچرنگ کا، اور ہمیں زمین چاہیے. ہم اپنی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں اور ہم یہاں پہ سعودیز کو امپلائیز بھی دیں گے، امپلائمنٹ بھی دیں گے اور ان کو امپلائی رکھیں گے اور ان کو ٹرین بھی کریں گے. ان کے سکولز ہوتے ہیں ووکیشنل انسٹیٹیوٹس، ان سے بھی آپ نے ایک سرٹیفکیٹ لے لینا ہے کہ جی ہم آپ اپنے 10 طالب علم ہم کو بھیج دیا کریں. اس سے گورنمنٹ بہت خوش ہوتی ہے وہاں پہ. آپ کو بہت مطلب آپ کا یو اینڈ ٹو دا گورنمنٹ ایک بیٹر لیجن پروڈیوس ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ کو آگے جا کے فائدہ دے گا وہ. اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا بھائی کہ لون پروکیورمنٹ آفس ہوتے ہیں وہاں پہ، ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے. ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا، ابھی خالی کاغذوں میں ہے. اب یہ بات دھیان رکھیے گا، آپ نے لون پروکیورمنٹ آفس سے رابطہ کرنا ہے. ان آفیسز سے کہنا ہے بھائی مجھے لون چاہیے گورنمنٹ سے. اچھا لون کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ایکویٹی بیسس لون ہوتا ہے. ایکویٹی بیسس اس طریقے سے ہے کہ 30% آپ کی ایکویٹی ہوگی، یعنی 30% پیسہ آپ کا ہوگا، 70% پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہوگا. اور یہ جو ڈیوریشن ہوتی ہے اس کی ریپیمنٹ کی وہ 20 سال 25 سال، جیسا مطلب والیوم آف دا لون ہوگا ویسی اس کی ریکوری بھی ہوگی. اگر آپ کو بہت بڑا لون ہے تو اس کے اندر گورنمنٹ کا ایک آدمی بھی ڈائریکٹرز بھی شامل ہو جائے گا. اگر آپ کا چھوٹا لون ہے، دیکھیے سعودی عرب میں 5-10 ملین کا لون جو ہوتا ہے ایکسپریس لون کہلاتا ہے. ایکسپریس لون جو ہوتا ہے وہ جلدی مل جاتا ہے اور اس کے اندر اتنی زیادہ پرابلمز نہیں ہوتی. یا تو ایسکیور اکاؤنٹ بھی کھلوا دیتے ہیں. ایسکیور اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کرتے جائیں اور ان سے پیسے لیتے رہیں. وہ ایسکیور اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ کا اور گورنمنٹ کا جوائنٹ کھل جاتا ہے، ایک وہ سائن کرتا ہے ایک آپ سائن کرتے ہیں. اچھا سعودی انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ فنڈ SIDF ایک ادارہ ہے جو کہ مطلب لون دیتا ہے. اس میں پاکستانی بھی کام کرتے ہیں، وہاں آپ کو مل جائیں گے، اچھے پوسٹ پہ ہیں، وہ بھی آپ کی مدد کریں گے. ورنہ وہاں پر بھی سعودی لوگ بھی بہت مدد کرتے ہیں، اور کوئی انڈسٹری ہو تو خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ انڈسٹری لگ رہی ہے، ہمارا بھی اچھا ملک میں شمار ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس کو عربی میں صندوق تنمیہ کہتے ہیں. صندوق تنمیہ یعنی جہاں سے آپ کو پیسے مل سکتے ہیں لون کے. آپ نے جو پروکیورمنٹ آفس ہوتا ہے اس کو بتانا ہے بھائی دیکھیں میں نے یہ پلاسٹک کا کام کر رہے ہیں. اچھا وہاں پہ لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ مشینری یورپین ہو، تو آپ نے وہ برانڈ چوز کرنا ہے جو کہ ہو تو یورپین بٹ اٹ وڈ بی مینوفیکچرڈ، یا مینوفیکچرنگ فیسلٹی آف دیٹ پلانٹ شوڈ بی ان چائنا. میری بات سمجھے کہ نہیں آپ؟ ٹریڈ مارک اور لوگو جو ہو وہ یورپین ہو کمپنی. پلاسٹک کے جیسے سیڈٹ ہے، ریمو ہے، یہ ریمو وغیرہ ہے، یہ کنگ اسٹیل ہے ہانگ کانگ کی ہے. یہ مطلب اچھی آپ نے لینی ہے، جو کہ توشیبا وغیرہ ہو گئی، یہ بھی جیپنیز وغیرہ بھی پسند کرتے. لیکن جیپنیز تو سیکنڈ گریڈ لیتے لیکن ہمارے لیے وہ بھی بہت ہے. لیکن مینوفیکچرنگ چائنا کی ہوگی تو آپ کو پرائسز سے بہت فائدہ ہوگا. مطلب آپ نے انوائس تو آپ نے یورپ کا لینے، اور جو آپ نے لفٹنگ کرنی ہے وہ آپ نے چائنا سے کرانی ہے. کوشش کر کے دیکھیں، یہ میری ایک سجیشن ہے. تو اس میں آپ کو یہ کا فائدہ بہت ہوگا اس کے اندر. اور آپ کو مشینری یورپین برانڈس کی ہے وہ آپ وہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری مشینری یورپین برانڈس کی ہے. اچھا جناب، یہ آپ نے ان کو مینوفیکچرنگ کی مطلب کچھ جو پروکیورمنٹ آفس ہوتے ہیں لون کے، ان کو تھوڑا سمجھا دینا ہے. وہ ان کے یہاں ہوتے انڈسٹریل کنسلٹنٹس ہوتے، وہ آپ کی باتوں کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے مشینری کی لسٹ دینی ہے. اور ایک بات اور دھیان میں رکھیے گا کہ
جو آپ نے فیزیبلٹی بنانی ہے وہ فیزیبلٹی خالی ایک نامنل فیزیبلٹی نہ ہو، وہ فیزیبلٹی میں مارکیٹنگ فیزیبلٹی بھی ہو، اس کے اندر اکاؤنٹنگ فیزیبلٹی بھی ہو، اس کے اندر سیلز فیزیبلٹی بھی ہو، اس کے اندر جو اوور آل جو آپ کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر ایک جائزہ بھی ہو، انالیٹیکل فیزیبلٹی بھی ہو. یہ سب فیزیبلٹیز کی کاپی تو آپ کو ضرور بنوانی ہے. ایسا نہ بس وہ بنا دیں گے جی 4 آنے کا لیں گے، 2 آنے میں لا کے 6 آنے کا بھیج دیں گے، یہ 2 آنے میں سے 1 آنا گورنمنٹ کو دے دیں گے، 1 آنا گھر لے جائیں گے. ایسی کہانی نہیں ہوتی. سب چیز کی ایک فیزیبلٹی ہوتی ہے. یہ 5-6 والیوم بنیں گے آپ کے، یہ آپ سے اچھے پیسے بھی لیں گے لیکن آپ کو ایک لون پریکیور کر کے دے دیں گے. اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لوکل مارکیٹ سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. اور وہ لوکل مارکیٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر فرض کریں کہ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے مارکیٹ کے اور وہ آپ سے کوئی چیز بنا کے دے رہے ہیں اور وہ فرض کیجئے وہ 500 ٹن کی مشین لگا کے بیٹھے ہوئے اور آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے 500 ٹن کا کہ آپ اتنی بڑی پلاسٹک کی کرسی بنا سکے. لیکن آپ کے پاس لون کے ساتھ یہ فیسلٹی ہوگی کہ آپ 500 کی جگہ پہ 800 ٹن کی مشینیں منگا سکتے ہیں. 2500 ٹن کی مشینیں لگی ہوئی ہیں سعودی عرب کے اندر، پورے پیلیٹ پورے جو پلاسٹک کے ڈرمز ہوتے ہیں اور یہ چیزیں یہ بنا کے دے رہے ہیں. یہ نارمل ہے وہاں پہ. تو جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جن چیزوں کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں پاکستان میں، وہ وہاں نارمل کارخانوں میں آپ کو مل جائیں گی. تو سعودی عرب کے اندر جو ہوتی ہے چیز بڑی پسند کرتے ہیں بنانا، اور بڑی فیسلٹیز کے پیچھے سب لوگ بھاگتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، کہ اس کمپنی کے پاس یہ فیسلٹی ہے، ہم اسی کمپنی سے کام کروائیں گے. تو یہ بات اچھا. مولڈز ہوتے ہیں. مولڈز آپ نے اگر آپ پلاسٹک کی فیلڈ میں سیکنڈ ہینڈ مولڈز بہت مل جاتے ہیں مارکیٹ میں، فاسٹ موونگ پروڈکٹس کے، جو کہ مطلب برتن ہو گئے، چیزیں ہو گئی، پیلٹس ہو گئے، ان سب چیزوں کے انڈسٹریل لائٹس ہو گئی، بمپرز ہو گئے. اچھا کچھ مطلب ایسے ہوتے ہیں اسپیئر پارٹس، فرض کیجئے کسی گاڑی چلتی ہوئی گاڑی ہے، کیمری ہو گئی، ہنڈائی ہو گئی، اس کے بمپرز ہوتے ہیں، وہ آپ کو لیز پہ بھی مل جائیں گے باہر سے. باہر ملکوں میں یہ موڈز پڑے ہوتے ہیں لیکن وہ گورنمنٹ انشورنس گارنٹی کے اوپر لیز پہ دے دیتے ہیں، وہ بھی آپ منگا کے بنا سکتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کوشش کریں اچھا سیٹ اپ رکھیں، صاف ستھرا سیٹ اپ رکھیں. پاکستان کی طرح نہیں کہیں بیگ پڑے ہوئے ہیں، کہیں گندگی پڑی ہوئی ہے، کہیں پان کے گٹکے تھوکے ہوئے. ایسی فیکٹری میں کوئی آنا پسند نہیں کرتا. باہر ملک بہت ناپسند کرتے ہیں. وہ چھوٹے میں سیٹ اپ پہ چلے جائیں گے لیکن صاف ستھرے سیٹ اپ پہ جائیں گے. آپ نے بھی وہ وہاں پہ بہت مینٹین کر کے رکھنا ہے. کوشش کریں جو آپ کا مینٹیننس مینیجر فلپینی ہو تو اچھا ہے، وہ بالکل سخت ہوتے ہیں صفائی میں، وہ آپ کو بالکل صاف ستھرا رکھیں گے فیکٹریوں کو، آپ کی مشینوں کو ٹائملی مینٹین کریں گے. تو اس طریقے سے آپ وہ ہو گئی. اب ہم پہنچیں گے اگلی ویڈیو میں، آپ کو بتائیں گے آپ نے فیکٹری کس طرح بنانی ہے اور کس طرح تیاری کے مراحل میں ہم نے جانا ہے تاکہ ہم ایک اچھے پروڈکشن میں جائیں. آپ نے بزنس انفارمر چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، فالو کرنا ہے تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو. کہ میں جو اتنی باتیں بتاتا ہوں مجھے بھی خوشی ہو کہ کوئی میری بات سن رہا ہے، اور آپ نے کمنٹس بھی کرنے. اور ایک بات اور بھائی دیکھیے، کوئی کسی قسم کا کوئی سوال ہو کوئی جھجکنا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہنا کہ جی میں یہ کیوں پوچھ رہا ہوں چھوٹی بات. کوئی میرا کوئی چارجز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. میں تو فیکٹری الحمدللہ چل رہی ہے، میں تو فارغ ہوتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوگی کوئی مشورے دے کر، کوئی آپ سے کچھ میں سیکھوں گا، کچھ جو مجھے چھوٹی موٹی چیزیں بتائیں آپ میرے سے سیکھ لیجئے. انشاءاللہ مل کے اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم، اپنا دھیان رکھیے گا.